ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے بہت بڑے بڑے راز اور حقائق آپ کے اوپر کھلیں گے، اور بہت ہی کارآمد بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جی جی اور اس سے آپ کے اوپر قرآن کی بہت ساری آیات بھی واضح ہوں گی، ایسے ایسے راز آپ کے اوپر کھلیں گے کہ جو تصور میں بھی نہیں لائے جا سکتے۔ ساتھ ساتھ آپ بتاتے رہا کریں، آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ٹھیک ہے۔ جی جی ایک نوجوان ہوتا ہے ہاں اور گفتگو اس کی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، جی جی اور اس کے بارے میں آہستہ آہستہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے کہ اس نوجوان کے پاس بہت علم ہے، جی اس نوجوان کے پاس بہت علم ہے۔ بہت علم ہے۔ حالانکہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں وہی جو مذاہب اس وقت پائے جاتے ہیں، جو مذہب پایا جاتا ہے اسی سے ملتی جلتی کرتا ہے، لیکن وہ جو نسل در نسل جو عقائد نظریہ چلے آ رہے ہوتے ہیں ایز اٹ از تو ان کو بیان نہیں کرتا، لیکن ان کو لاجیکلی بیان کرتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ ان کو لاجیکلی بیان کرتا ہے۔ لاجیکلی بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آج کی مثال لے لیں تو کوئی نوجوان اٹھے اور وہ آ کر یہ نہ کہے کہ یہ نماز الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ ہاں وہ نماز کو بھی مانے اور نماز کو جو ہے وہ لاجیکلی پروف کرے۔ اچھا جیسے مثال کے طور پر وہ بتائے کہ یہ جو آپ جب کھڑے ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے، تم اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا۔ جی جی اور کیسے کھڑے ہونا؟ خالی ہاتھ۔ پھر جب تم اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے سامنے حاضر ہے، یہ لے ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، خالی ہے، تیرے سامنے آ گئے، جی جی اب جو تو کہے گا ہم وہ کہیں گے۔ بالکل۔ پھر بندہ جو ہے وہ یعنی قیام کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور رب اس کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری عائد کرتا ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع مطلب جھک جاتا ہے۔ جھک جاتا ہے۔ پھر جب واپس کھڑا ہوتا ہے تو رب کہتا ہے نہیں نہیں، کھڑے نہیں ہونا، جھکنا ہے، جھکے رہنا۔ اور جھکنا ہے، اتنا جھکنا ہے جیسے کہ وہی درخت کی شاخ ہوتی ہے، فل جھک جاتی ہے، جیسے ذمہ داری کا احساس ہوتا چلے تو یہ سجدے میں جانا، اچھا ٹھیک ہے نا؟ جی جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے، وہ آ کر جو عقائد و نظریات پہلے سے پائے جاتے ہیں وہ ان کو غلط نہیں کہتا، بلکہ ان کو لاجیکلی پروو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یوں اس کے بارے میں جیسے جو علم کے طلبگار ہوتے ہیں نا تو ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی یعنی کہ ایک مثال ہے کہ آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں نا، اگر آپ نشئی بنیں گے تو آپ کو پورے علاقے کے نشیوں کا پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ۔ جی جی بالکل ایسی بات، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسی بات۔ تو یوں ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں جب کرتا ہے تو اس کے بارے میں بات بہت دور تک چلی جاتی ہے جو علم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جی جی اس نوجوان کو دنیا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ اس نوجوان کو دنیا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ یوں ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے پاس بہت علم ہے، آج کے جتنے علماء ہیں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں ٹھیک ہے؟ میرے پاس ان سب سے زیادہ علم ہے، اچھا میں علم کی انتہا پر ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 4 افراد آتے ہیں موسیٰ کے پاس بہت دور سے، جی جی ٹھیک ہے جی، 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر طے کر کے موسیٰ کے پاس موسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ 4 افراد آتے ہیں، 4 بندے آتے ہیں، جی جی اور وہ آ کر موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کے بارے میں کافی سنا ہے کہ آپ کے پاس اچھا بہت علم ہے، تو ہم بھی علم کے طلبگار ہیں کہ آپ ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ جی جی موسیٰ نے چھاتی پھلاتے ہوئے کہا جی کریں آپ سوال۔ ہاں موسیٰ نے چھاتی پھیلا کے کہا کرو سوال۔ کرو سوال، ہاں بھائی ہر سوال کا جواب ہے، آپ کریں سوال۔ جی جی
اب وہ موسیٰ سے سوالات جب کرتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا ہوا نکل جانی، اچھا ساری ہوا نکل جاتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ ہاں موسیٰ پریشان ہو جاتا ہے، بھائی انہوں نے مجھے اشارہ سے پکڑ لیا۔ ہاں موسیٰ پریشان، اب میں کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ جی جی بہرحال ہاتھ اٹھانا پڑا، ہاں جی میرے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں، یہ تو ان سوالات کے جوابات تو رب بھی دے سکتا ہے، اچھا کیونکہ ان سوالات کے جوابات رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ جی جی لہذا اب وہ جانے والے تھے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ان سوالات کے جوابات چاہتے ہو؟ اچھا تو اس نے کہا کون نہیں چاہے گا؟ ہاں بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ اچھا اب انہوں نے جو سوال کرنے آئے تھے انہوں نے موسیٰ کو جوابات بھی دے دیے۔ جی جی موسیٰ اور حیران ہوا ہاں کہ بھئی جب آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات آلریڈی تھے ہاں تو آپ 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں لینے کے آئے، ہاں یہاں میرے پاس لینے کے آئے ہو؟ لینے کے آئے۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ، ہمیں آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، آپ رب کے بندے ہو، ہاں تو ہمیں تو بہت خوشی ہوئی کہ دنیا میں ہمارے جیسا ہمارا ایک اور بھائی بھی موجود ہے۔ جی جی تو اب ہم آپ سے دور کیسے رہ سکتے تھے؟ ہاں ہم تو یہ چاہ کر یہ سمجھ کر آئے تھے کہ اگر دنیا میں ایسا کوئی اور بھی شخص ہے، وہ تو ہمارا وجود ہے، ہم اس سے کاٹ تو نہیں سکتے، ہمیں تو اس کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہمارا وجود ہے، ہاں ٹھیک ہے جی۔ جی بالکل ہم آئے لیکن ہم نے آپ کو ویسا نہیں پایا، آپ کے پاس تو ان سوالات کے جوابات ہی نہیں۔ ہاں اب چیز یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ مل کر چلو، تو آپ ہمارے ساتھ مل کر نہیں چلو گے، کیوں؟ آپ نوجوان ہیں، گرم خون ہے، ینگ خون ہے جی، جی جی آپ تو جو آپ کی فیلڈ ہے آپ کو نہیں، میں تو اسی لائن پر ہی چلوں گا جس پر میں ہوں، میں نہیں کسی کے پیچھے چلنے والا جی۔ جی جی تو آپ تو ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ چلنے سے رہے، ہاں اور ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے، کیوں؟ کیونکہ جن سوالات کے جوابات آپ نہیں دے سکے ہاں اس کو لیڈر کیسے مانا جا سکتا، اس کے پیچھے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ جی بالکل جی، بالکل یعنی کہ ایسا ممکن ہے کہ جو طالب علم ہے ہاں وہ استاد کو کہے جی آپ میرے پیچھے چلو، استاد اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسے گھوڑا خریدا، گھوڑے کا مقصد کیا ہے؟ سواری کرنے کا، گھوڑے کو اپنے اوپر اٹھا کے چلتے پھرے جی 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 جی، بالکل تو ایسا تو نہ ہوتا۔ یہ گھوڑا نے آپ نے تانگے میں جوتنا ہے اور گھوڑا آپ کو آگے جوتے جی، جی جی ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی بہرحال اب موسیٰ جو ہے وہ لاجواب، وہ جب جانے لگے تو موسیٰ نے کہا بھائی ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ اچھا جی، کیا آپ کو ان سوالات کے جوابات کہاں سے ملے؟ اچھا تو انہوں نے پھر بتایا جی اس طرح ایک شخص ہے، جی جی ایک اللہ والا ہے، اس طرح یعنی بتایا کہ وہ اتنی دور ایک جنگل میں رہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، نیچر پر رہتا ہے، ہاں ہمارے وہ استاد ہیں، ہمیں تو ان سے یہ جوابات ملے ان سوالات۔ اچھا اب ظاہری بات ہے موسیٰ کو پتا ہے کہ بھائی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتے، یہ وہ علم ہے جو رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل تو جس بندے کے پاس یہ علم ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو رب ہے، رب خود ہے، رب کا وجود ہے، جی جی رب کا عبد ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ تھا نا، کوئی شیطان تھوڑا ہی تھا، جی جی بالکل کوئی ابو جہل تھوڑی تھا، ہاں ہاں بالکل موسیٰ تھا، حق کا طلبگار تھا، جی جی رب کا غلام تھا وہ بھی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ اس طرح دنیا میں ایسا شخص موجود ہے جو رب کا وجود ہے، رب کا عبد ہے، رب خود ہے، تو جی جی موسیٰ نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور پھر
موسیٰ بھی کچھ دن بعد چل دیا اچھا کہ چلو ہم جا کے سیکھیں اس اللہ کے بندے سے، ہاں حق سیکھیں۔ جی جی کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو ایک جنگل میں یعنی کہ نیچر میں وہ شخص رہ رہا تھا، جی جی اس تہذیب سے، اس معاشرے سے کٹ کر۔ ہاں تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ جی ہم اس اضطراب کے بارے میں ہم نے سنا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جی جی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، رہ سکتے ہو۔ اب اس بندے کا جو ظاہر tھا وہ ظاہر ایسا نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اچھا اس کے پاس بہت علم ہے، جیسے وہ لوگوں نے جبے کبے چڑھائے ہوتے ہیں نا، داڑیاں چھوڑی ہوئی، جبے کبے، پگڑیاں، ٹوپیاں، یہ وہ تسبیحاں، دانے، یہ اپنا اولیا بنایا ہوتا ہے اس کو۔ حلیہ بنایا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا ظاہر، تو پھر انہوں نے بنانا ہوتا ہے نا اپنا جی جی اندر کاپر ہو، تانبا ہو تو اوپر ہاں۔ ظاہری بات ہے وہ سونے کا لیپ چڑھانا ہے نا جی پانی۔ جی سونے کو مجھے یہ بتائیں، سونا جو ہوتا ہے اپنے آپ میں سونا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر کو لیپ کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی؟ کوئی نہیں، وہ اپنے آپ میں سونا ہے وجود میں۔ پالش کو کس کو کی جاتی؟ تانبے کو، چاندی کو، لوہے ہاں، جو 2 نمبر ہوتا ہے، کو۔ جالی کو، جی جی ٹھیک ہے نا، چمکدار بنانے کے لیے۔ تو یہ جتنے جبے کبے والے ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سارے 2 نمبر مال ہے، اوپر پالش کی ہوئی، تاکہ اس چمک کے دھوکے کا لوگ شکار ہو جائیں۔ بالکل۔ بہرحال اس بندے نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، جی جی اگر آپ کو منظور ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ اچھا، آپ نے میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ مداخلت نہیں کرنی، اور اس وقت تک آپ نے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود جواب نہ دے دوں، خود نہ بتا دوں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے جی جی جب تک میں خود نہ بتاؤں تب تک آپ نے صبر کرنا ہے، تب تک آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے۔ انہوں کہا جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، یعنی معاہدہ طے پا گیا۔ اچھا، اب وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے جب وہاں گئے ہیں، جانے سے پہلے موسیٰ کی خوراک کیا تھی؟ رستے میں خوراک کیا تھی؟ وہی بنے ہوئے سالن، گوشت، مچھلیاں بون کے ساتھ باندھ کے لے کر آئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو جن سے پتا چلا تھا نا کہ وہ اللہ کا بندہ کہاں رہتا ہے، تو پوری انہوں نے ترتیب بتائی تھی، بھائی آپ کو اتنے دن سفر کرنا پڑے گا، اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک چلو گے، کھانے کا ٹائم ہوگا، پھر اتنے بجے اتنے بجے تک، تو اس حساب سے پھر انہوں نے بتایا بھائی اتنے کھانے اپنے ساتھ باندھ لیں، یعنی اتنے وقت کا کھانا باندھ لیں۔ اچھا، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، جب سورج یہاں پہنچ جائے آرام کریں، کھانا کھائیں، اس کے بعد اس طرح، تو جب آپ کا کھانا ختم ہو جائے گا، جب آپ کا کھانا ختم ہو جائے گا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جی جی پہنچ جائیں گے۔ لہذا وہی ہوا، جب کھانا ختم ہو گیا تو پہنچ گئے، ہاں تھوڑا آگے نکل گئے لیکن پہنچ گئے۔ اچھا، ہوا یہ کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، اور جو دوست تھا وہ بتانا بھول گیا کہ بھائی اے موسیٰ کھانا ختم ہو گیا ہے، اگلے وقت کا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ اچھا، کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہونے کے بعد پھر اگلے کھانے کے وقت تک وہ چلتے رہے۔ ہاں جب اگلے کھانے کا وقت آیا تو موسیٰ نے اپنے دوست کو کہا، یوشع کو، کہ چلو بھائی اب کھانے کا وقت ہوگا، کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا کھانا وہ تو پیچھے ختم ہو گیا۔ اچھا، تو موسیٰ نے کہا میں تمہیں گھر چلتے ہی، وہاں سے چلتے ہی کہا تھا کہ جب کھانا ختم ہو تو بتا دینا ہے۔ ہاں وہ تو میں بھول گیا تھا۔ اچھا، تو کہاں کھانا ختم ہوا؟ بتایا اسی طرح لاسٹ ٹائم جہاں پر ہم نے بیٹھ کے کھایا تھا، یعنی اتنے گھنٹے پہلے، اتنے وقت پہلے سورج وہاں پر تھا۔ کہا چلو واپس چلو۔ پھر یوں واپس گئے تو وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ مل گیا، انہوں نے تلاش کر لیا اس کا ٹھکانہ۔ اب پیچھے سے کھانا جو کھاتے آئے تھے وہ آپ کو بتا دیا، وہی جو جلے بنے سالن ہوتے ہیں اور گوشت وغیرہ، یہ کھا رہے تھے۔
अब जब उस बंदे का पहुंचे तो क्या खाना पड़ा, देखा वो क्या खा रहा है, वो जंगली फ्रूट्स खा रहा है। वो क्या खा रहा है? जंगली फ्रूट्स खा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मूसा के रिज़्क में तब्दीली आई। अच्छा। मूसा को यानी कि वो अमली तौर पर रब ने बताया कि रिज़्क क्या है, क्या रिज़्क है क्या। ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा, अब जाहिर बात है वहां रह रहे हैं तो मजबूरन अब वही खाना पड़ना था ना जो वहां था। बिल्कुल। अब वही खा रहे हैं, कुछ दिन खाते रहे और कुछ दिन बाद वो जो अल्लाह का अब था वो चला, साथ ये भी चल दिए। चलते चलते एक झील आई, उस झील के किनारे पहुंचे तो वहां पर कुछ पुरानी कश्तियां खड़ी हुई थी और एक कश्ती जो है बिल्कुल नई, जैसे कि आज ही उसको लॉन्च किया गया है। अच्छा। दरिया झील में डाला गया है। जी जी। अब ये जो अब्दुल्ला था, अल्लाह का अब था, वो उस कश्ती में बैठा, पीछे साथ ये भी बैठ गए। अब आपको पता है होता ये है कि जिसके ऊपर पहले 2-4 बंदे बैठे हुए हों, फिर दूसरे लोग भी आके उस पे बैठते हैं। जी जी हाँ, उसका नंबर लगा हुआ है। हाँ, पहले जल्दी पहुंचेंगे, भर जाएगी, जल्दी भर जाएगी। जी जी। लिहाजा उस पर बैठे, जब फुल हुई, सवारियां मुकम्मल हुई, जो कश्ती का मालिक था मल्लाह, उसने कश्ती जो है चलाना शुरू कर। जब झील के वस्त में पहुंच गए तो उस रब के बंदे ने, उस शख्स ने कश्ती को डैमेज कर दिया। अच्छा। कश्ती को डैमेज कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पानी बड़ी तेजी से कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया और वो सारे के सारे जो 20-21 अफराद थे वो कश्ती से पानी निकालने में मसरूफ हो गए और मूसा को चढ़े वट। अच्छा। चढ़े गुस्सा कि हमने तो ये समझा था कि रब का बंदा है, ये तो बहुत बड़ा कातिल है, ये तो यहाँ 20-21 बंदों को गर्क करके डुबो के मारने लगा है और साथ खुद भी, ये तो मेंटल है। अच्छा। ये तो पागल है। जी जी। बहरहाल अब जान बचाने के लिए जैसे तैसे करके जब किनारे को लगे तो मूसा जो है उसने बहुत गुस्सा किया, बार बार पूछा बताएं क्यों आपने ऐसा किया, क्यों किया। अब जाहिर बात है उस बंदे ने तो कहा था भाई सब्र करना है जब तक मैं खुद ना बताऊं। अब वो बंदा आगे से चुप, उसकी खामोशी इनके ऊपर और नागवार गुजरे और इनको और यकीन होता जाए भाई इसके पास जवाब नहीं है, इस वजह से ये चुप है और वाकई ये पागल है। करते करते बहरहाल उस बंदे ने आगे से एक ही जवाब दिया। जब मूसा अपनी सुकून कर बैठा, सारा कुछ बोल बैठा, अपनी गर्मी उगल बैठा, सारी आग निकाल बैठा, ठंडा हो गया, तो फिर उस बंदे ने एक ही बात आगे से उसने कहा कि ए मूसा, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हुआ था ना मुआहिदा तो उस बंदे ने यही कहा था कि उसने कहा, यानी जब ये गए तो उसने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, सब्र नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा नहीं हम सब्र करेंगे। लिहाजा फिर मुआहिदा हुआ कि ठीक है आपने मेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करनी और उस वक्त तक आपने कोई सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद ना बता दूं और तब तक आपने सब्र करना है। अब ये मुआहिदा था। बहरहाल उसने और आपके बंदे ने कहा कि या मूसा क्या मैंने नहीं कहा था कि तू सब्र नहीं कर पाएगा। अब मूसा आगे से जारी बात है भड़का, उसने कहा हम सब्र करना भी नहीं चाहते, हमने देख लिया तू जितने पानी में है, जो तेरी औकात है, जो हैसियत है, तू रब का बंदा नहीं, पागल है तू। बहरहाल चल पड़े वापस। वापसी का सफर जनाब शुरू हो गया, रास्ते अलग अलग हो गए। वापस चलते 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 कुछ दिन की मुसाफत के बाद अब वो जो रिज़्क खाया हुआ था उसने असर दिखाना शुरू कर दिया ना। जी वो जो अल्लाह के बंदे के पास रहकर जो नेचुरल रिज़्क खाया हुआ था तैयब, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब दिल में बार बार ये बात आना शुरू हो गई कि हम क्या किसी मुजरिम के पास आए थे, चोर डाकू के पास आए थे, या फिर हम तो रब के बंदे के पास आए थे, अब्दुल्ला के पास आए थे, रब के पास आए थे। यानी बार बार दिल में ये आए कि जो इल्म इस बंदे के पास है वो इल्म तो रब के अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उजलत कर ली, जल्दबाजी कर ली, और उसने कहा भी था सब्र करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हम वाकई सब्र नहीं कर पाए। जी कहीं हकीकत कुछ और तो नहीं थी। बहरहाल फिर दिल में यही बात है कि एक बार जो है ना वापस चले जाना चाहिए। जी फिर वापस चले गए। जब वापस पहुंचे फिर कहा जी हम माफी मांगते हैं,
ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں ایک موقع دے دیں. تو رب کے بندے نے کہا بھائی معافی کس چیز کی, میں تو مجرم ہوں, میں تو پاگل ہوں, ذہنی مریض ہوں, مجھ سے آپ کو کیا ملے گا سیکھنے کو, کیوں آگے آپ واپس جاؤ, آپ عقل والے بندے ہو جی, کیوں آگے. تو کہا نہیں ایک بار ہمیں معاف کر دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. بہرحال اس نے پھر وہی کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, اس لیے بہتر یہ کہ چلے جاؤ واپس. انہوں نے کہا نہیں ہم صبر کریں گے. اچھا ٹھیک ہے چلو پھر ایسا کرتے ہیں, وہی معاہدہ. میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی, میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی, اس وقت تک سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں, اور تب تک صبر کرنا ہے. کہا جی ٹھیک ہے, بات پکی. پھر اکٹھے رہنا شروع ہو گئے. وہی رزق کھانا شروع ہو گئے, جنگلی نیچرل قدرتی. کچھ دن گزرے, کچھ دن کے بعد پھر وہ رب کا بندہ چلا, ساتھ یہ بھی چل دیے, تینوں چل دیے. اور چلتے 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 3 دن بعد چوتھے دن ان کی حالت انتہائی بری ہو گئی. بھوک سے بری حالت, پیاس سے بری حالت, ہونٹ جو ہے خشک ہوئے ہوئے ہیں, گلے خشک ہوئے ہوئے ہیں, کپڑے جو ہیں وہ ایسی حالت ہو چکی ہے جیسے پتہ نہیں کہ وہ فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے, یا بچے گوا کرنے والے جی, یا چنگڑ ہوتے ہیں. اس حالت میں یہ ایک بستی, ایک گاؤں میں پہنچے. اب اس گاؤں میں جس بندے سے بھی انہوں نے کھانے کو مانگا, پینے کو مانگا, اس بندے نے ان کو گالیاں دی. جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں داخل ہوتے ہی وہاں کے جو بچے وغیرہ ہے وہ ان کے پیچھے لگ گئے, جیسے بچے کرتے ہیں, کوئی نئی چیز دیکھ لیں, کوئی اس طرح کا بندہ دیکھ لیں, ہاں پاگل دیکھ لی ہے. اور ہر بندے نے ان کا مذاق اڑایا, ان کی حالتوں کے اوپر نا, ان کو برا بھلا کہا, ان کو طنز و تحقیر کا نشانہ بنایا. کسی کو ان کی حالت پر رحم نہیں آیا نا, ترس نہیں کھا کے, کسی نے پانی نہیں دیا, کھانے کو نہیں دیا. اچھا یہ چل رہا ہے تو اب وہ جو رب کا بندہ ہے, وہ ایک گھر ہے, اس کی دیوار گرنے والی ہے. اگر دیوار جو ہے وہ دوبارہ تعمیر نہیں کی جاتی تو کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد وہ گر جائے گی. رب کا بندہ اس دیوار کو گرا کے دوبارہ تعمیر کرتا ہے, اور ساتھ یہ بھی لگے ہوئے. اب موسیٰ جو ہے ساتھ بڑبڑا رہا ہے, پھنس گیا ہوا ہے. دیکھ رہے, کہہ رہے کہ جن لوگوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا, پینے کو نہیں دیا, الٹا گالیاں دی, برا بلا کہا, طنز و تحقیر کا نشانہ بنایا, ہمارے پیچھے بچے لگا دیے, یہ بندہ ان کا کام کر رہا ہے. یار یہ واقعتاً پاگل ہے, یہ واقعتاً پاگل ہے, ذہنی مریض ہے. بھلا کون ہے جو اپنے کسی دشمن کا کام کرے؟ جی ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. بہرحال اب مجبوری تھی, پھنسے ہوئے تھے, کہا ایک بار جان چھوٹے پھر یہاں سے نکلتے ہیں. جب دیوار مکمل ہو گئی اس کے بعد چل دی, اور پھر وہی بات, صبر نہیں موسیٰ کر پایا. بار بار یہی سوال کہ جب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا, آپ نے ان لوگوں کا یہ کام کیا کیوں؟ بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجرت کے. کوئی قیمت لیا آپ نے؟ کوئی معاوضہ ان سے طے کیا؟ کوئی معاوضہ لیا؟ جی نہیں, کوئی معاوضہ نہیں, کوئی قیمت نہیں. بغیر قیمت طے کیے, بغیر معاوضہ طے کیے, ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا کام کر دیا. کیا کوئی عقل مند شخص ایسا کر سکتا ہے؟ عقل مند بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. بہرحال جب موسیٰ اپنی سنا بیٹھا, اور آپس میں یہ دونوں جو ہیں, موسیٰ اور اس کا دوست, آپس میں دونوں اس کے بارے میں اسی طرح کی باتیں رائے قائم کرتے رہے نا ایک دوسرے کے سامنے. یہ بھائی پاگل ہے, مینٹل ہے, ذہنی مریض ہے, ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. بہرحال جب موسیٰ اپنے آگ ساری اگل بیٹھا, سکون ہو گیا, اس بندے نے پھر ایک ہی بات کی. اس نے کہا کہ اے موسیٰ, کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ بس اتنی بات کی. پھر موسیٰ نے کہا ہم صبر کرنا بھی نہیں چاہتے, اب بس بہت ہو گیا. پہلے تو شک تھا, وہ دور ہو گیا شک. ٹھیک ہے, ایک بار تو چلو غلط فہمی ہم نے سوچا ہو گئی, اب دوسری بار غلط فہمی تو نہیں ہوئی, اب اس سے بڑھ کر کوئی واضح ہو سکتا ہے. لہذا پھر رستے الگ.
اچھا اس اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو پکڑا ہوا تھوڑا ہی ہے، میں باندھا ہوا تھوڑا ہی میں نے آپ کو، جاؤ، کسی نے روکا آپ کو؟ میں آپ کو باندھ کر لے کے آیا تھا، میں نے آپ کو مجبور کیا تھا، آپ خود آئے تھے، جانا چاہتے ہو جاؤ، میں نے کہا آپ کو روکا ہے؟ بہرحال میں نے کہا ہم ٹھہرتے بھی نہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اچھا اب واپسی کا سفر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، وہ جو رزق اب کھایا ہوا ہے، 2 ہفتے سے زیادہ رزق کھا لیا ہے، 3 ہفتے، تو اب رزق جو ہے اس نے اپنا اثر جو ہے دکھانا شروع کر دیا۔ رستے چلتے چلتے وہی غور و فکر ہو رہا ہے۔ اچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ اب غور و فکر کرتے یہ چیز سامنے آتی ہے، بھائی ہمارا رب جو بھی کام کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ 2 پہلو سے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ درحد دیکھو کچھ ظاہر ہے باقی باطن ہے، اپنے جسم کو دیکھ لو، کچھ ظاہر ہے بہت زیادہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو بندہ جو کام کر رہا تھا وہ ظاہر تھا اور باطن کا ہمیں علم نہیں؟ جی بالکل۔ کیا ہم نے باطن کو جان لیا؟ نہیں، اگر باطن تھا وہ تو ہم نے نہیں جانا، اور ویسے بھی اس نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور اس نے بار بار یہی کہا تھا کہ بھائی صبر کرنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا اچھا کہ میں نے جو کام کیا کیوں کیا۔ تو ہم تو اس کے بتانے سے پہلے ہی آ گئے۔ جی جی ہاں ہم نے اس سے پوچھا بھائی بتا کیوں یہ کام کیا، کیوں یہ کام کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اس نے نہیں بتایا۔ اب یا تو یہ اس کے پاس جواب نہیں ہے جس وجہ سے اس نے جو ہے وہ ہمیں نہیں بتایا، یا پھر یہ جواب اس کے پاس ہے لیکن جو اس نے وعدہ کیا تھا نا، جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بتائے گا جب وقت آئے گا، لہٰذا اس وجہ سے اس نے بتایا کیونکہ بتانے کا وقت نہیں آیا ہوگا۔ جی جی اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو علم اس بندے کے پاس ہے، جو علم اس بندے کے پاس ہے، جس علم کی وجہ سے ہم اس کی طرف گئے تھے، اس کو رب کا وجود سمجھ کے، وہ علم رب کے علاوہ تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ کیوں نہ ایک تیسری اور آخری بار پھر دیکھ لیا جائے، کیوں نہ ایک تیسری اور آخری بار پھر دیکھ لیا جائے۔ لہذا کہا تیسری بار ایک آخری بار پھر دیکھ لیں، کیونکہ اگر اب بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی بہانہ تو نہ رہے گا، کوئی جو ہے وہ پریشانی تو نہ رہی، پھر ہمارے پاس بنیاد ہوگی نا۔ جی بالکل۔ ہاں، پھر ہمارے پاس یہ بنیاد ہوگی، بھائی ہم 3 بار ہم نے دیکھا اسے، 3 بار آزمایا، 3 بار نتیجہ سیم نکلا ہے، جی پھر واپس چل دیے، جب واپس پہنچے تو وہی باتیں جو پہلے ہوئی تھی، وہی معاہدہ جو پہلے ہوا تھا کہ بھائی تم نے میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی، اور اس وقت تک کوئی سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں، اور تب تک صبر کرنا ہے، اور پھر اب یہ تمہاری آخری بار ہے، اب اگر صبر نہ کیا تو دوبارہ پھر ادھر نہ آنا، اچھا دوبارہ اب موقع نہیں ملے گا، آخری بار ہے تمہاری ہے۔ یعنی بات 1 بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی جی موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں قبول ہے، منظور ہے ہمیں، چلے پھر اکٹھے رہنا شروع ہو گئے۔ اچھا کچھ دن گزرے اور آپ کا بندہ پھر چل دیا اور ساتھ یہ بھی چل دیا، چلتے 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 دور ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور آپ کے جو بندے نے عبد نے ایک بچے کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا بچوں کو کھانے کی چیز کا لالچ دینا، تو بچہ جو دوڑا چلا آتا ہے، اس طرح بچوں کو اپنی طرف بلایا، بچہ دوڑا چلا آیا، اس بچے کو ساتھ لے کر چل دیا، اور جب دیکھا کہ اب آس پاس کوئی بھی نہیں، جی کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، تو اس بچے کی پکڑ گردن توڑ دی، اس کو قتل کر دیا، 7 سال کا بچہ۔ اچھا اب موسیٰ نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، موسیٰ تو بلبلا اٹھا، اس نے کہا کہ اگر تو کسی چور کو قتل کیا ہوتا، ڈاکو کو قتل کیا ہوتا، وہ تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایک 7 سال کے معصوم بچے کا قتل، بھائی یہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ پاگل قاتل شخص ہے، ذہنی مریض ہے، مینٹل ہے، اب تو کوئی شک رہا ہی نہیں۔ اچھا کیوں کہ پہلے جو 2 کام ہوئے تھے ان کو تو پھر بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کام اس نے کیا ہے، اس کو یہ کس طرح جسٹیفائی کرے گا؟ ایک 7 سال کے معصوم بچے کا قتل، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر بالکل ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں، اب تو کنفرم ہو گیا یہ پاگل ہے، واقعتاً پاگل ہے۔ اور اس نے کہا دیکھو بھائی، شور خوب مچانا ہے تو یہ ذہن میں رکھو، اگر لوگوں کو پتہ چلے، لوگ آئے تو
पकड़ा सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ हो। तुम्हें भी चतुर पड़ेंगे। ठीक है, लिहाजा थोड़ी अकल ठिकाने आई और वहां से निकले। कहा चलो यहाँ से तो निकले, बाकी बाद में जाके फिर जो है ना बेड़ा करते हैं। निकले जब दूर, महफूज अपने आप को तस्वर किया कि अब हम महफूज हो गए, पीछे किसी को पता चल भी जाए तो हम नहीं पकड़े जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो तब फिर वही बात, उस यानी मूसा ने रब के बंदे को खूब बुरा भला कहा, खूब दबा के बुरा भला कहा, शैतान कहा, मेंटल कहा, ज़हनी मरीज कहा, जी कातिल कहा, मुफसिद कहा। अच्छा। हर तरह का इल्जाम उसके ऊपर लगाया, हर तरह के उसको यानी पूरा उसको शैतान पेंट किया। ठीक है जी, जी जी, पूरा उसको शैतान पेंट कर दिया। बहरहाल जब मूसा अपनी सारी आग निकाल बैठा, आग उगल बैठा, तो उसके उस वक्त फिर वो रब का जो बंदा था वो बोला, उसने कहा मूसा ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ, जो कुछ तूने मेरे बारे में कहा है मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बातें तो बाद की हैं ना। अच्छा। सबसे पहले तू मुझे एक सवाल का जवाब दे। वो सवाल ये है कि जो मेरे और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हुआ था, जो तेरे मेरे दरमियान मुआहदा हुआ था, क्या तूने उस मुआहदे की पासदारी की? क्या तू अमीन साबित हुआ? तू सच्चा साबित हुआ? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तूने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तू अपनी बात पर कायम नहीं रहा। तो मुझे ये बता, गलत कौन, मैं हुआ या मैं तो बाद की बात हूं ना, पहले गलत कौन साबित होता है? जी जी। मेरे ऊपर तो बाद में बात होगी, पहले अपनी बात कर। तू कहां से सच्चा साबित हो गया? तू कहां से दूध का दूल्हा साबित हो गया? जी 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 बिल्कुल। जो मुआहदे की पासदारी ना करे, जी बिल्कुल, रब की नजर में उसकी क्या वैल्यू होती है? जी जी, उससे बड़ा कोई मुजरिम हो सकता है? जी जी, कोई नहीं। तो पहले तो तू ये बता। दूसरी बात कि अब मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मैं जब तुझे दूसरी बात बताऊंगा, जो यानी मैंने कहा था सब्र करना चाहता हूं, खुद ना बताऊं, तब तक कोई सवाल नहीं करना, सब्र करना है तब तक। तो जब मैं तुझे बताऊंगा ना मैंने ये काम क्यों किए, तो फिर ना तुझे शर्मिंदगी होगी, नदामत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि फिर तू कहेगा जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अब दरवाजा बंद, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। अच्छा। अब जाते जाते ले जवाबात लेता जा। अच्छा। ठीक है, जवाबात लेता जा। आज सबसे पहली बात की तरफ, जो पहले वाकया हुआ था, पहला क्या वाकया हुआ था? पहला एक कश्ती से ना उसे डैमेज किया था। जी जी, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। और वो जो तूने देखा था क्या था? जाहिर, जाहिर की बुनियाद पर तूने मुझे शैतान और मेंटल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं जब बातिन है वो तेरे सामने रखता हूं, तो फिर मुझे बताना शैतान, पागल, मेंटल, वो सारा कुछ कौन था? मैं था या तू था? जी जी जी, मुजरिम मैं था या तू था? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, यानी तेरी नजर में वो काम नहीं किया जाना चाहिए था और मेरी नजर में किया जाना चाहिए था, इस वजह से मैंने किया। तो अगर उस काम को किया जाता है तेरी नजर में करने वाला मुजरिम और तेरी नजर में ना करने वाला साले, रब का बंदा, ऐसा ही है। बिल्कुल। चले ठीक है, अब तक मानते हैं मैं मुजरिम और तू सच्चा। अच्छा। क्या ये मुकम्मल बात है? मुकम्मल वाकया है? नहीं। एक पहलू ना, जाहिर है ना। जी जी। अब बातिन सामने रखते हैं, फिर देखते हैं कि वाकया मैं मुजरिम साबित होता हूँ और तू साले, या फिर नतीजा बदल जाता है। अच्छा। लिहाजा उसने कहा कि मूसा जरा मुझे ये बता कि जब हम चले और उस कश्ती में बैठे, क्या वहां पर सिर्फ एक ही कश्ती थी? जी जी। नहीं, कश्तियां तो भी बहुत सारी थी, बहुत सारी कश्तियां थी ना। जी जी। हम उस एक ही में क्यों बैठे? उस कश्ती में क्यों बैठे दूसरी सबको छोड़ के, उस नई कश्ती में? जी जी। या हम जब वहां पर पहुंचे, यानी कि जब वहां कश्ती में सवार हुए,
تو हम उस वक्त ही वहां क्यों पहुंचे, उस वक्त ही कश्ती में क्यों सवार हुए जब वो नई कश्ती ने जाना था? जी जी जी, हाँ बिल्कुल। क्या तुझे इस बात का इल्म है? हम्म, तो मूसा आगे से चुप। जब तेरे पास इस बात का ही जवाब नहीं तो तू किस बुनियाद पर फैसला कर सकता है कि मैं मुजरिम हूं? जी जी अब सुन, मैं तुझे जवाब देता। वहां पर बहुत सारी कश्तियां थी, सारी पुरानी थी, एक नई थी। अच्छा वो पुरानी कश्तियों वाले सारे के सारे मुशरिक थे। अच्छा वो जो नई कश्ती वाला था वो एक रब का बंदा था, तैयब अल मोमिन था। हाँ ठीक है, वो अलमोमिन था। अल मोमिन था। उसने सारी जिंदगी मेहनत कर करके पैसे जोड़ के सारी जिंदगी की जमा पूंजी से उसने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कश्ती खरीदी। अच्छा आज उसकी कश्ती का पहला दिन था अच्छा और पहली उसकी राइड थी। जी जी ठीक है, हम्म, और उसके घर में उसके बीवी और बच्चे भी हैं जो कि अल मोमिन हैं, अल मोमिनीन तैयब। जी जी हाँ जी ठीक है, अब झील के दूसरी तरफ जो हुकूमत है, जो मुल्क है, उस मुल्क की, उस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जो शय भी उनके हदूद में हो और वो हुकूमत को पसंद आ जाए, यानी उस पॉलिसी के मुताबिक हो, जी जी तो वो सरकार जब्त कर लेती है। अच्छा सरकार क्या करती है, हुकूमत क्या करती है? जब्त कर लेती। जब्त कर लेती है, ले लेती है। हम्म, तो मैंने क्या किया था, मैंने उस कश्ती को नजर वट्टू लगाया था। हम्म, क्या लगाया था? नजर बट्टू। नजर वट्टू किसे कहते हैं? नजर वट्टू कहते हैं जो नजर को वट दे, फेर दे, नजर को तब्दील कर दे। जी जी यानी नजर को फेरने का मतलब यह है कि देखें कोई शय है ना, हाँ आपके पास कोई खूबसूरत शय है, बड़ी अच्छी कीमती शय है, जी जी तो कोई चोर, कोई डाकू, कोई मुजरम उसकी नजर पड़ जाए आपकी शय के ऊपर और उसकी नजर ठहर जाए मतलब कि उसके दिल में लालच पाए, भाई ये शय मुझे चाहिए, हाँ तो वो क्या करेगा? छीनेगा, चोरी करेगा। छीनेगा ना, चोरी करेगा ना, जैसे तैसे जी भी। जी इसको कहते हैं नजर लग जाना, नजर ठहर जाना। जी जी ठीक है, हाँ जी अब अगर मिसाल इसको और आसान करें, मिसाल को आपको गाड़ियां बहुत पसंद हैं, जी जी एक से बड़े यानी कि महंगी से महंगी, आपके किसी गाड़ी के ऊपर नजर पड़ती है जो कि आपको बहुत पसंद आती है, हाँ बहुत पसंद आती है, आपके दिल में लालच पैदा होता है, भाई ये गाड़ी में हासिल करके रहूंगा। जी जी अब जब आप उस गाड़ी को करीब से देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो आपको नजर क्या आता है? आपको दूसरी तरफ एक बड़ा डेंट नजर आता है। क्या फिर भी आपकी चाहत बरकरार है कि उस गाड़ी पर? नहीं, उसमें नुक्स आ जाएगा। नुक्स आ जाएगा तो आपकी नजर फिर जाएगी, वो आपके दिल से शायद उतर जाएगी। हाँ ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो ये उसने कहा ए मूसा, मैंने उस कश्ती को नजर वट्टू लगाया था। क्या लगाया था? नजर बट्टू। नजर वट्टू, कि जब वो कश्ती दूसरी तरफ गई तो वहां पर जो पुलिस की चौकी थी, हमारे पीछे जब हम उतर गए, उन्होंने उस कश्ती की इंस्पेक्शन की, देखा उसे, तो नई कश्ती थी, उन्हें पसंद आ गई। जब उन्होंने कश्ती की इंस्पेक्शन की तो उन्होंने देखा ये तो डैमेज है, डैमेज होने की वजह से उन्होंने कश्ती को छोड़ दिया, उनके दिल से उतर गई। दिल के उतर सही, उनकी नजर फिर गई, नजर नहीं ठहर पाई उस कश्ती के ऊपर। जी जी ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने कहा जाने दो भाई, छोड़ो, दफा मारो, ये हमारे किसी काम की नहीं, दागदार है, दागी शय है। कि ए मूसा, अगर मैं उसे नजर वट्टू ना लगाता, मैं ऐबदार ना करता, तो उसका नतीजा ये निकलता कि मुझे ये बता, जिस बंदे की सारी जमा पूंजी एक लम्हे में जाया हो रही हो, वो खामोश रहेगा? नहीं, मजामत नहीं करेगा। बिल्कुल मजामत करेगा। वो मजामत करता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो क्या होता? एक मोमिन कत्ल होता, रब का वजूद जो है उसको नुकसान तकलीफ पहुंचती। पहले उसकी फैमिली भी साथ, उसके पीछे बच्चे, उनको कौन खिलाता, कौन पिलाता, कौन बड़ा करता, उनका कौन ख्याल करता? जी जी जी, तो क्या रब अपने वजूद से गाफिल है? पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको कत्ल ना भी करते, मजामत ना करता, क्या ये गारंटी तो दे सकता है कि वापस सही सलामत घर पहुंचता रहता है, मैं खुदकुशी ना करता? और अगर वो वापस पहुंच जाता तो बीवी बच्चों समेत खुदकुशी ना करता? सारी बात, कोई रास्ता ही नहीं ना, अब कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, क्या करेगा जी? मायूसी होगी जी। बिल्कुल। क्या तू गारंटी दे सकता है? अब जरा बता कि क्या मैंने वो कश्ती को डैमेज करके एक छोटा नुकसान पहुंचा के मैंने उसके ऊपर जुल्म किया?
یہ احسان کیا یا پھر احسان کیا؟ ہوں، اے موسیٰ، رب اس طرح کام کرتا ہے. جی جی رب دنیا میں کہیں بھی اس کا وجود ہے، دنیا میں کہیں بھی اس کا وجود ہے، جو المومن ہیں ان کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، اور رب چھوٹا نقصان دے کر بڑے نقصان سے بچاتا ہے. زبردست. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ رب چھوٹا نقصان دے کے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو رب کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں. میں تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں؟ خیر چاہتا ہوں، خیر بہتری چاہتا ہوں. لیکن چیز یہ ہے کہ جو کام میں تمہیں کرنے کا کہتا ہوں بظاہر تمہیں اس میں شر نظر آتا ہے، نقصان نظر آتا ہے، جی جی حالانکہ اس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ ظاہر نقصان ہوتا ہے، ظاہر شر ہوتا ہے. حقیقت میں اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوتی، بالکل. اور تم زہر دے کر بھاگ جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور جس میں تم اپنے لیے فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہو اصل میں اس میں نقصان چھپا ہوتا ہے. کیونکہ تم ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہو، ظاہر میں جس میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہو حقیقت میں اس میں جان لو نقصان ہے. کیونکہ رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا قانون یہ ہے کہ ہر شے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. جی جی ٹھیک ہے جی، ایک ظاہر اور ایک باطن. اور ظاہر جو ہے وہ پہلے ہے، باطن بعد میں ہے. اور ظاہر کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو زمین آپ کو چپٹی نظر آتی، جی جی لیکن کیا حقیقت میں چپٹی ہے؟ نہیں. گیند کی طرح گول ہے. جی جی ہاں چپٹی بھی ہے، لیکن چپٹی کے ساتھ ساتھ گول ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل 100%. ظاہر میں کیا نظر آتا ہے؟ زمین سٹیٹک ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے نا، ساکت. ہاں بالکل. لیکن حقیقت کیا؟ ملٹی ڈائریکشن میں سفر کر رہی، انتہائی تیز رفتاری سے. جی جی تو اس سے کیا سمجھ آتی؟ جو رب کا کام ہوتا ہے نا، رب کا جو کام ہوتا ہے، جی جی اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ آیا تم رب کے راستے پر جا رہے ہو، تو پھر یہ دیکھنا کہ ظاہر جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. تمہارے سامنے ہر وقت دو راستے ہوں گے. کتنے راستے ہوں گے؟ دو راستے ہوں گے. ایک راستہ ظاہر میں تمہیں فائدہ دکھائی دے گا، دوسرے راستے میں ظاہر میں تمہیں نقصان دکھائی دے گا. تو رب کا راستہ وہ ہے جس میں ظاہر تمہیں نقصان دکھائی دے رہا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل. اور ہے واضح؟ بالکل. تو پھر اس رب کے بندے نے کہا اے موسیٰ اب بتا ذرا کہ مجرم کون؟ میں نے وہ کام کیا تو میں مجرم، یا اگر میں نہ کرتا تو میں مجرم بنتا؟ جی بالکل. میں نہ کرتا تو تب مجرم بنتا. بتائے نا ذرا. بالکل. کہا اے موسیٰ مجھے میرے رب نے تو نے مجھے کیوں پاگل سمجھ لیا تھا؟ کیونکہ تو نے ظاہر دیکھا. بالکل. اور المومن جو ہے وہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا. رب جو ہے، جو رب کا وجود ہے، وہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا. جی جی رب جو ہے، جو رب کا وجود ہے، وہ اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا جب تک وہ باطن جو چھپا ہوا پہلے اسے نہیں جان لیتا. جی جی ٹھیک ہے جی. بالکل. تو مجھے میرے رب نے باطن دکھایا، چھپا ہوا دکھایا. میں نے وہ چھپے ہوئے کو سامنے رکھ کے قدم اٹھایا، اور جب میں نے چھپے ہوئے کو سامنے رکھ کر کام کیا تو بتا ذرا میں نے کسی کی تہمت کی، کسی کی ملامت کی، کسی کی گالی کی، کسی کی دشمنی کی پرواہ کی؟ کون کیا کہے گا اس چیز کی پرواہ کی؟ ہاں بالکل نہیں کی. اس کو کہتے ہیں رب کا بندہ. جی جی اس کو کہتے ہیں رب کا وجود. بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل زبردست. وہ کسی کی تہمت کی، کسی کی ملامت کی، کسی کی گالی کی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اندھے ہیں، یہ ظاہر دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا باطن کیا ہے. جی جی اب وہ جو دیکھ رہا ہے کیا ان کی تہمت ملامت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرے گا؟ پیچھے ہٹ جائے گا؟ جی 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 کرے گا. وہ تو کرے گا کیونکہ وہ باطن دیکھ رہا ہے نا. اسے پتا ہے آج جو گالیاں دے رہے ہیں کل انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لینا نیچے، سجدے میں چلے جانا. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. آج اگر میں ظاہر کو سامنے رکھ کے لوگوں کی تہمت ملامتوں کو کی پرواہ کرتے ہوئے میں کام سے پیچھے ہٹ جاؤں، لوگوں کی خواہشات کی اتباع کروں، اس کے مطابق چلوں، تو کل کو میں وقت رب مجھے جھوٹا ثابت کر دے گا. جی جی رب مجھے جھوٹا ثابت کر دے گا.
اور اگر آج میں وہ کروں جو مجھے میرے رب نے کہا ہے، جو باطن مجھے دکھایا ہے، تو آج بے شک میں دنیا کی نظروں میں جھوٹا، مکار، دجال، فریبی ثابت ہوتا ہوں، پیٹ ہوتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کو میرا رب مجھے سچا ثابت کرے گا، ان سب کو غلط ثابت کرے گا. بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل. تو کہا موسیٰ ذرا اب بتا کون سچا کون کون جھوٹا؟ سچا اور کون جھوٹا، تو یا میں؟ ہوں، مجرم کون، تو یا میں؟ تو نے تو کہا تھا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، جی جی اور میں نے کیا. اب بتا ذرا، پہلے تیری نظر میں کام کرنے والا مجرم تھا اور نہ کرنے والا صالح مومن تھا. اب میں نے تیرے سامنے باطن رکھا ہے، اب بتا کہ مجرم کون، کام کرنے والا یا اگر اس کام کو نہ کیا جاتا نہ کرنے والا. جی جی اب موسیٰ ظاہری بات ہے، اب موسیٰ تھا نا، مشرک تھوڑا ہی تھا. جی جی جھکا لیا فوری اپنے آپ کو، کہا ہاں بالکل میں مجرم تھا، ہوں، میں مشرک تھا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل. کہا چل اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف. ہوں، دوسرا واقعہ کیا تو نے دیکھا تھا؟ دیوار والا. دیوار والا. اے موسیٰ تو مجھے خود بتا، اے موسیٰ تو مجھے خود بتا کہ وہ جس گاؤں میں، جس بستی میں ہم گئے تھے، وہ بستی والے کیا مومن تھے؟ ہوں، تو کہا نہیں، وہ تو بہت بڑے مشرک تھے. کیسے کہہ سکتا تو وہ مشرک تھے؟ ظاہر سی بات ہے، مومن تو رحم دل ہوتا ہے، مومن تو کسی کا دکھ، کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، مومن تو احسان کرنے والا ہوتا ہے. ہاں اور ہم تو وہاں بھوکے پیاسے، ہماری بری حالت تھی، ان کو ہمارے اوپر ترس آنا چاہیے تھا اگر وہ مومن ہوتے. بہت بڑے مشرک، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا، ہمیں کھانے کو نہیں دیا، پینے کو دیا، ہمیں طنز و تحقیر کا نشانہ بنایا، جی جی انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی. ہوں، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تم خود مان رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری بستی مشرک تھی، مشرکوں کی بستی تھی، ہوں، تو کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ جس گھر کی دیوار ہم نے گرا کے تعمیر کی تھی، وہ گھر کس کا تھا؟ اچھا. جانتا ہے تو؟ ہوں، آگے سے موسیٰ خاموش. کیا جواب دے گا؟ ہاں اسے پتہ ہی نہیں. ذرا بتا، اوقات سامنے آ گئی نا، جی جی میں کتنے پانی میں تھا، کتنا علم تھا میرے پاس. ہاں ہاں موسیٰ خاموش. خاموشی کا مطلب کیا؟ یعنی کہ آپ ہی بتائیں، میں تو اپنے آپ کو میں نے جھکا دیا آپ کے آگے. ہوں، کہا کہ وہ ایک ایسے مرد اور عورت کا گھر تھا جو کہ المومن تھے، المومنین، ہوں، لیکن وہ کچھ ہی عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے. اچھا. اس گھر میں ان کے 2 بچے رہ رہے تھے، ایک 7 سال کا اور ایک 10 سال کا. اچھا. ٹھیک ہے، جی جی 2 بچے جو کہ طیب تھے، رب کے قانون میں مومن تھے، طیب نطفے سے وجود میں آئے ہوئے تھے. جی جی ان کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آخری وقت میں کیا کیا؟ کچھ جمع پونجی، کچھ مال جو ہے، کچھ خزانہ جو ہے، اس کو جہاں پر دیوار تھی وہاں نیچے رکھ کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، وہ کسی رشتہ دار کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے. ان کو پتا تھا یہ جتنے بھی بستی والے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، سارے کے سارے خائن ہیں، یہ امانت دار نہیں ہیں. اگر ان میں سے کسی کے بھی ذمہ لگا کر گئے تو یہ کھا جائیں گے، یہ کہاں دیں گے ہمارے بچوں کو کل کو، جی جب وہ بڑے ہو جائیں گے. تو رب نے ان کو وحی کی، رب نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی زندگی میں ہی یہ جو مال ہے، جو خزانہ ہے، اس کو رکھو، بنیاد کھود کے نیچے رکھو اور اوپر دیوار کھڑی کر دو. دیوار ایسی بناؤ کہ جو 10-11 سالوں بعد جب بچے بالغ، بڑے، باشعور ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو یہ دیوار گرنے کے قابل ہو جائے اور گر جائے. اچھا. تو اے موسیٰ، ان بچوں کے والدین نے نیچے خزانہ رکھا، اوپر دیوار کھڑی کی، اور دیوار اس حساب سے کھڑی کی کہ کل کو یہ گر جائے 10-11 سال بعد. اچھا. لیکن ان کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کو نہیں پتا تھا کہ بارشوں سے، موسم کے اثرات سے دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہو گئی، وقت سے بہت پہلے. چند مہینوں بعد، کچھ وقت بعد وہ دیوار گر جاتی، وہ دیوار گر جاتی. تو بتا، وہ 7 سال کا اور 10 سال کا بچہ وہ دیوار تعمیر کر سکتے تھے؟ جی نہیں کر سکتے. تو گاؤں میں ان کے جو رشتہ دار ہیں جو کہ مشرک، وہ ان کی مدد کے نام پر آتے، وہ ان کی
مدد کے نام پر آتے. جب وہ دیوار کا ملبہ ہٹاتے، بنیاد ننگی کرتے، نیچے سے خزانہ نکلتا، تو کیا وہ بچوں کو دیتے یا دوبارہ وہیں دفنا دیتے؟ وہ ہڑپ کر جاتے. ہڑپ کر جاتے نا. اے موسیٰ، تو نے کہا تھا کہ کوئی قیمت نہیں لی دیوار قائم کرنے کی، کوئی قیمت طے نہیں کی، کوئی معاوضہ نہیں لیا. اچھا. تو سب سے پہلے تو یہ بتا کہ وہ بچے کیا تھے؟ المومن، رب کا وجود. کیا تھے؟ رب کا وجود تھے. ان کے جو والدین تھے وہ کیا تھے؟ المومن، رب کا وجود تھے. تو کیا رب اپنے ہی وجود سے معاوضہ لے گا، قیمت لے گا؟ بالکل نہیں. جی بالکل نہیں لے. پہلی بات. دوسری بات، وہ جو ان بچوں کے والدین تھے ان کی وفات ہو چکی تھی، المومن، تو کیا وفات کے بعد وہ رب کا وجود نہیں رہے؟ وفات کے بعد رب اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لے گا؟ جی بالکل نہیں. وہ بچے اور ان کے والدین رب کا وجود تھے، اور رب کو اپنے وجود سے بڑھ کر کسی کی فکر نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. میری اور تمہاری صورت میں رب گیا، رب آیا، رب نے آ کر اپنے وجود کی حفاظت کی. اب یہ جو بچے ہیں یہ کل کو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ صلاۃ قائم کریں گے، فساد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا کریں گے؟ صلاۃ قائم کریں گے. صلاۃ قائم کریں گے. تو اب جب یہ بچے بڑے ہوں گے تب دیوار گرنے والی ہوگی، گر جائے گی، اور نیچے سے ان کو جب خزانہ ملے گا تو یہ اس سے صلاۃ قائم کریں گے. ٹھیک ہے. جی جی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. تو اس نے پھر کہا، اے موسیٰ ذرا بتا، کون پاگل، میں یا تو؟ کون رب کا بندہ، میں یا تو؟ تیری نظر میں تو قیمت کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کام، پہلی بات. دوسری بات، اگر کرنا تھا قیمت یا معاوضہ پہلے طے کرنا لینا چاہیے تھا. تو مجھے یہ بتا، اگر قیمت مانگتے وہاں کون تھا جو ان بچوں کے لیے دیوار کی قیمت دیتا؟ کوئی تیار ہوتا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. پہلی بات. دوسری بات، کیا رب اپنے ہی وجود سے قیمت معاوضہ لے گا؟ جی کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل. تو اب ذرا بتا، مجرم کون؟ میں یا تو. میں یا تو. پاگل کون؟ میں یا تو؟ جی 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 بالکل. بتائیں نا ذرا، جی بالکل. کون پاگل، کون مجرم، کون مینٹل ذہنی مریض، کون کھسکا ہوا؟ جی جی. جی موسیٰ ہی ثابت ہوتا. رب کا بندہ کون ثابت ہوتا ہے؟ تو یا میں؟ جی جی. اگر تو ہوتا تو تو کیا کرتا؟ قیمت لیتا. تو ذرا بتا، اپنے رب سے دیکھ، رب سے پوچھ، کیا رب قیمتیں طے کرتا ہے؟ رب کے وجود جیسے تو آکسیجن سانس لے رہا ہے نا، یہ سانس کہاں سے لے رہا ہے؟ درخت پیدا کر رہے ہیں نا آکسیجن. تو کیا درخت تجھ سے پہلے قیمت لے رہے ہیں؟ بالکل. معاوضہ طے کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ ہے، ایسے کرتا ہے رب کام. جی جی. اس کو کہتے ہیں رب کا بندہ، اس کو کہتے ہیں رب کا وجود. جی بالکل. رب اس طرح اپنا کام کرتا ہے. چل آگے بڑھ. وہ جو بچے کو قتل کیا تھا، ہاں کوئی شک نہیں میں نے بچے کو قتل کیا تھا، لیکن کیا تو جانتا ہے کہ کیوں اس بچے کو قتل کیا تھا؟ اگر تو جانتا ہوتا تو مجھے پاگل قاتل کیوں کہتا؟ اب میں تجھے بتا دیتا ہوں کیوں قتل کیا تھا. اس بچے کے جو والدین تھے وہ المومنین تھے، رب کا وجود طیب. لیکن جب وہ بچے نے جنم لیا تھا تب اس کے والدین المومن نہیں تھے، تب وہ خبیث رزق تھا ان کا. اچھا. تب ان کا رزق کیا تھا؟ خبیث تھا. خبیث تھا. وہ خبیث تھے. وہ خبیث نطفے سے بچہ وجود میں آیا تھا. خبیث نطفے سے بچہ وجود میں آیا تھا. تو خبیث نطفے سے جو بچہ وجود میں آئے گا اس کو آپ جتنے جی چاہے اچھے سے اچھے معاشرے میں رکھ لیں، بے شک رسول کے گھر میں اس کی پرورش ہو، وہ بڑا ہو کے مشرک ہی بنے گا، رب کا شریک ہی بنے گا. اچھا. اور اگر طیب نطفے سے وجود میں آنے والا بچہ آپ کسی بڑے، یعنی کہ وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے، موسیٰ نکلے گا. یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی جو پہلے کہتے تھے نا، تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ نظر بٹو کی بھی سمجھ آ رہی ہے کیوں ایک گاڑیوں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں نا، گھر بناتے ہیں تو جوتا لٹکا دیتے ہیں، کیا جی نظر بٹو ہے، اچھا نظر نہ لگے.
جی جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں جی جی بالکل آ رہی ہے۔ ہاں، وہ ہو گیا دوسرا یہ جو ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائی گل نسلاں دے مکدی ہے، جی بالکل جی، بندہ اپنی نسل سے پہچانا جاتا ہے۔ جی جی جی، نسل کیا مطلب ہے؟ نسل تو عربی میں نطفے کو، بیج کو کہتے ہیں۔ جی جی بیج یعنی نطفہ۔ ہاں جی بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل 100%۔ ٹھیک ہے، تو کہا وہ بچہ خبیث نطفے سے وجود میں آیا تھا۔ اب کیا ہوتا اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا تو کل جب وہ بچہ بڑا ہوتا اور وہ رب کے ساتھ دشمنی کرتا، شرک کرتا، مشرک بنتا تو اپنے والدین کو فتنے میں پھنسا دیتا۔ ایک طرف ان کا مشرک بچہ ہوتا، اس کا شرک ہوتا، دوسری طرف رب ہوتا، اور اس کے والدین اپنی اکلوتی اولاد کی وجہ سے اپنے بچے کی طرف کھینچتے، رب کے دشمن بن بیٹھتے، جی جی رب سے کٹ جاتے، رب کے شریک بن جاتے۔ تو کیا رب اپنے وجود کو اپنے سے الگ ہونے دے گا، کٹنے دے گا؟ بالکل نہیں۔ مشرک کی وجہ سے۔ ہاں وہ مشرک کو کاٹ دے گا۔ بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل زبردست طریقے سے۔ تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طیب ہیں، ان کو طیب بچہ دیا جائے۔ تیرے رب نے ان کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ جی بالکل۔ تکلیف ان کو کیوں ہوگی؟ بچے کے قتل سے۔ کب تک ہوگی یہ غم؟ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا، اور جب بچے کی ڈیتھ ہوئی تو اب اس وجہ سے وہ نیا بچہ پیدا کریں گے، اور تب تک ان کو دکھ ہے جب تک نیا بچے کی امید نہیں لگ جاتی۔ جیسے نئے بچے کی امید لگے گی وہ دکھ ختم ہو جائے گا سارا، اور جب نیا بچہ آ جائے گا تو سارا دکھ ان کے دھل جائیں گے۔ تو یوں جو طیب بچہ وجود میں لائیں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر زمین پر الصلاۃ قائم کرے گا، رب کا وجود بنے گا، رہتی دنیا تک اس بچے کا بھی نام رہے گا، اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کا بھی نام رہے گا۔ جی بالکل۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل زبردست۔ جی 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 ہو رہا کلیئر یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو گیا، کوئی ابہام نہیں رہا۔ ہاں، تو کہا اے موسیٰ ذرا اب بتا، اگر اس بچے کو قتل نہ کیا جاتا، میں تمہاری ملامتوں تہمتوں سے ڈر کر پرواہ کرتے ہوئے بچے کو نہ مارتا، تو کل کو نتیجہ کیا نکلتا؟ بالکل جی بالکل۔ تو اب بتا ذرا مجرم کون، قاتل کون؟ میں یا تو؟ میں یا تو؟ وہ بچہ چھوڑ دیا جاتا، کل کو وہ لاکھوں کو قتل کرتا۔ جی بالکل۔ کل کو بڑا ہو کر وہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں وہ لاتعداد مخلوقات کا قاتل بنتا، تو سب سے پہلے ان تمام قتلوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی؟ بالکل جی نہ کرنے والے پہ۔ ہاں، آج جو نہیں کرتا۔ تو ذرا بتا، مجرم کون، مفسد کون، قاتل کون، مینٹل کون؟ جی 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 واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے، زبردست۔ بہرحال موسیٰ نے سر جھکا دیا۔ پھر اب آخر پہ اس بندے نے ایک اور بات کی۔ اچھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ تو جانتا ہے یہاں کیوں آیا ہے؟ تو یہاں کیوں آیا تھا میرے پاس؟ جی جی ہم تجھے لے کر آئے تھے۔ اچھا۔ کون لے کر آیا تھا؟ ہم کون؟ تیرا رب۔ کیوں لے کر آئے تھے؟ تاکہ تجھے دکھائیں، تجھے سکھائیں، تجھے بتائیں کہ تیرا رب کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کے پیچھے نہیں چلنا، ظاہر کے پیچھے چلنے والے کیا ہوتے ہیں یہ تیرے اوپر عملی طور پر واضح کر دیا، مشرک ہوتے ہیں۔ اور جو رب کے عبد ہوتے ہیں وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ظاہر سے جو ظاہر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے جو بھی تہمتوں لامتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جی جی واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ اور اے موسیٰ ذرا بتا، تجھے یہ سب سکھایا گیا، سب سے پہلے یہ بتا تجھے لے کر کون آیا؟ تجھے لے کر کون آیا؟ کیا تجھے تیرا رب نہیں لے کر آیا؟ بالکل۔ تجھے تیرا رب نہیں لے کر آیا؟ رب لے کر آیا نا۔ جی جی۔ اگر رب لے کر آیا ہے، جسے کہتے ہیں یہ حالات لے کر آ گئے، حالات ایسے بن گئے، جی یہ وہ رب ہوتا ہے اصل میں۔ رب ہوتا ہے، رب کا کام ہوتا ہے۔ جب رب لے کر آیا تو رب کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بالکل نہیں، کوئی بھی کام بغیر مقصد کے
نہیں کرتا. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں صلاحیتیں دیکھ لو. اگر چھری ہے، چھری کا مقصد کیا ہے؟ سبزی کاٹنا، فروٹ کاٹنا، اشیاء کو کاٹنا. تو ذرا یہ بتا، مثال اگر کسی بچے کو یا کسی شخص کو آپ لوہار کا کام سکھاتے ہیں تو بھائی کیوں سکھائیں گے؟ لوہار بنانے کے لیے سکھائیں گے نا. سمجھا نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر اگر ڈاکٹری سکھا رہے ہیں، میڈیکل، جب لڑکے کو، ایک نوجوان کو، لڑکی یا لڑکے کو آپ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیتے ہیں تو کیوں لے کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے نا. تو ایسے ہی تجھے تیرا رب لے کر آیا اور یہ تجھے کیا سکھایا کہ رب نظام کیسے چلا رہا ہے. سب سے پہلے تجھے رزق بتایا، رزق کیا ہونا چاہیے، وہ رزق کرتا کیا ہے وہ بتایا، پھر رب اپنا کام کیسے کر رہا ہے، ظاہر باطن یہ سارا تیرے سامنے رکھا. جی بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رب کی نظروں میں کوئی عام شخص نہیں ہے، تو انسان نہیں ہے. جان لے آج سے تیرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. جس مقصد کے لیے تیرا رب تجھے وجود میں لے کر آیا اور تجھے اس نے پروان چڑھایا، ذرا اپنا ماضی جھانکنا، ذرا بچپن دیکھنا. تیرا بچپن کیسا تھا؟ کیا وہ باقی انسانوں کے بچوں جیسا تھا یا غیر معمولی تھا؟ جی اگر غیر معمولی تھا، تجھے جگہ جگہ بچایا گیا، کئی بار موت کے منہ سے بھی نکالا گیا، یہاں تک لایا گیا، تو یہ کون تھا؟ تیرا رب تھا. اور آج جب تو اس مقصد کو پورا کرنے کا اہل ہو گیا ہے تو اب تیرا سفر سٹارٹ. اب تو نے واپس جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو نصیحت کی اور جو سوال بھی کیا، سب سے پہلے جو یہ جوابات دینے سے پہلے جو پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا، کہا تھا پہلے تو یہ کہنا کہ تو نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کی پاسداری نہیں کی. دوسری بات کہا ہے موسیٰ مجھے اس سوال کا جواب دے کہ تو جب میرے پاس آیا تھا، میری طرف آیا تھا، تو کیا مجھے کوئی قذاب، کوئی مجرم، شیطان سمجھ کر آیا تھا یا رب کا عبد، رب کا بھیجا ہوا رب سمجھ کر آیا تھا؟ بالکل. جی رب سمجھ کر آیا تھا نا. بھائی ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو پتا چلا بھائی اس بندے کے پاس وہ علم ہے جو رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بتا رب جو علم رب کے پاس ہے، رب کسی اور کو دے گا؟ رب تو اپنے پاس رکھتا ہے نا. جی تو جس کے پاس علم ہے وہ کون ہوا؟ پھر رب خود ہوا نا. تو میری طرف آیا تھا، اس علم کی بنیاد پر تو نے مجھے پہچانا تھا کہ میں رب ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں. تو جب تو آیا تھا رب کی طرف تو کیا تیرے پاس اتنا علم تھا یا تجھے یہ اختیار حاصل تھا کہ تو رب کے اوپر تنقید کر سکے، رب کے کام پر تنقید کر سکے، بالکل نہیں. رب کو کریٹیسائز کر سکے، رب کو غلط کہہ سکے؟ بالکل نہیں. جی نہیں. مطلب یہ کہ جب آپ کسی کی طرف جاتے ہو، مثال آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہاں جا کے آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو کیا کر رہا ہے، علاج ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. بالکل. بھائی ڈاکٹر وہ ہے یا آپ؟ بالکل ڈاکٹر سمجھ نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنے نسخے لکھنا. ہاں آپ نے ٹیکا ایسے نہیں ایسا لگاتے ہیں، تو ٹیکا صحیح نہیں لگایا. جی تو اس طرح جب آپ کسی کی طرف جاتے ہو، آپ رب کا بھیجا ہوا سمجھ کر جاتے ہو، رب کا وجود سمجھ کر جاتے ہو، رب سمجھ کر جاتے ہو، تو پھر آپ جان لو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ رائے برابر اس کے اوپر تنقید کرو یا اس کو غلط کہو یا اس کو مشورہ بھی دو. جی بالکل. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل 100%. اگر اس کے کسی کام سے، کسی بھی کام سے، جیسے آپ ان کو بتایا نا، دیکھیں جو 3 کام سامنے رکھے ان کا ظاہر کیا تھا؟ تیسرے کو رکھے بچے کا قتل، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ بتایا جب تم رب کی طرف جاؤ، رب کے بھیجے ہوئے کی طرف جاؤ، یہ مان کر کے یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، پھر اس کی طرف جاؤ، تو پھر تم اپنی آنکھوں سے خواہ بڑے سے بڑا جرم بھی کیوں نہ اس کے ہاتھوں ہوتا ہوا دیکھ لو، تم نے صبر کرنا ہے. تم نے وہ جو نظر آیا اس کو نہیں لے لینا، اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا، اسے شیطان نہیں سمجھ لینا. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل 100%. جی بالکل ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن میں سورہ الکہف کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے.
جی جی قرآن میں سورہ الکہف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. بیان کیا گیا ہے، آپ کو پتا ہوگا. جی جی قرآن میں کیا اساطیر الاولین ہیں بالکل نہیں. یا پھر الاولین کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے؟ جی بالکل ہمارا ذکر ہے، ہمارا ذکر. جی جی ہمارا ذکر ہے. اور پھر دوسری بات، اس کے آگے یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کا، اور یعنی جو آج جو وقت ہے اس وقت کا ذکر ہے، یہ آج کا ذکر ہے، آج کی تاریخ ہے. قرآن میں یہ جو جس رسول نے آنا تھا، مسیح موعود نے آنا تھا، یہ مسیح موعود کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بتایا تھا کہ جب مسیح آئے گا، جی جی جب رب کا بھیجا ہوا آئے گا تو ایسے وقت میں آئے گا، وہ ایسے وقت میں آئے گا جو کہ فتنوں سے بھرپور ہوگا. اس وقت جو پہچان لے اور اس کی طرف جائے تو پھر خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے وہ ظاہر کا شکار نہیں ہونا. جی جی بالکل. یہی سورہ زخرف میں کہا گیا فلا تمترن بھی، یعنی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے یہ جان لو ہر شے تمہیں اس سے روکے گی، اس کی طرف جانے سے، اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے ساتھ جڑنے سے. ہر شے رکاوٹ بنے گی، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارے بیوی بچے، معاشرہ، ہر شے. جی جی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بدک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے کٹ جاؤ. وہ جو بھی کرے اس وقت تک صبر کرنا جب تک کہ وہ خود بتا نہ دے. جی جی تمہارے اوپر جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر نہ کر دے. بالکل واضح ہو رہا ہے، بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل زبردست. جی بالکل. یہ آج کا ذکر ہے. جی جی یہ بتایا گیا تھا کہ جب ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، عیسیٰ آئے گا، احمد عیسیٰ آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح موعود آئے گا، تو پھر جو پہچانے گا، کیسے پہچانے گا؟ اس کے علم سے پہچانے گا. کیسے پہچانے گا؟ اس کے علم سے پہچانے. علم سے پہچانے گا. اس کا علم بتائے گا کہ یہ علم دنیا میں کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا سوائے رب کے. بالکل. یہ انسان کا علم نہیں ہے. علم کی بنیاد پر تم اسے پہچان کے جب اس کی طرف جاؤ گے تو جان لو پھر تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرو، کریٹیسائز کرو. اگر تم صبر نہیں کر پاتے تو کیا کرنا ہے؟ موسیٰ کی مثل بننا ہے، جھکا دینا ہے اپنے آپ کو. بالکل. اپنے آپ کو کیا کر دینا ہے؟ جھکا دینا ہے، جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا. سرنڈر کر دینا ہے. اگر نہیں کیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی دیکھو موسیٰ صبر نہیں کر پاتا، مطلب یہ کہ جس نے رسول بننا ہے اگر وہ بھی موجود ہوگا تو وہ بھی صبر نہیں کر پائے گا. اتنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی بالکل، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جس وقت میں وہ آئے گا، ہم اپنے رسول کو لائیں گے، اپنے بھیجے ہوئے کو، اس وقت کا تقاضا ہی ایسا ہوگا. ظاہراً ایسا کچھ ہوگا کہ جو ہے وہ دہلائے گا، ہلائے گا آپ کو اپنے دعوے سے. جی جی پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، غور کیجئے گا. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، ہمارے پاس حق آیا، ہم نے حق کو تسلیم کر لیا، اے رب ہم تیرے بندے ہیں، تو کیا رب آپ کی زبان سے آپ کے قول کو مان لے گا؟ اس کے اوپر بس آپ کی بات کو یقین کر لے گا، ہاں جی ٹھیک ہے میں نے مان لیا؟ نہیں. یا پھر رب پھر آپ کو آزمائے گا جی بالکل. کہ اب آپ اپنے قول کے اوپر ڈٹے رہتے ہو یا پھر پیچھے ہٹ جاتے ہو. آپ نے جھوٹ بولا تھا. تو آزمانا کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایسے حالات پیدا کر دینا کہ آپ اپنے قول پر نہ ڈٹے رہیں، نہ ڈٹیں، ہل جائیں. اس کے باوجود اگر آپ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاں ہم نے جو کہا تھا واقعتاً ہم نے سچ کہا تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. جی بالکل. تو یہ ہے جب ایک بار آپ مان لیتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، پھر اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے اپنے قول سے پھرنا نہیں. پھرو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ مارے جاؤ گے. اور ظاہر تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو تمہیں تمہارے قول سے ہلایا جائے گا، آزمائش ہوگی نا. جی بالکل. ہر طریقہ کیا جائے گا، ہر طریقہ کیا جائے گا. جی تو کچھ فائدہ ہوا؟
जबरदस्त। जी, या नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत सारी खामियां सामने आई। जी, आज आपको नजर बट्टू का भी पता चल गया। जी हाँ, नजर क्या लफ्ज़ था वो? नजर बट्टू नजर बट्टू, अच्छा। लगाते हैं नहीं, घर बनाते हैं, जूता लटका जी देते जी हैं, गाड़ी लेते हैं, जूता लगाते हैं, कोई भी नई चीज रहता है जूता लगा देते हैं, गाय भैंसों के गले में भी कुछ ऐसा डाल देते हैं लितर काट के। जी जी, वो दरवाजे के ऊपर लिखा देते हैं आज़म मिन फज़ल रब्बी। जी जी, जिसे कहता है नजर लग जाना। नजर लगने का मतलब क्या होता है? नजर लगने का मतलब ये कि कोई ऐसी कोई अच्छी शय, कीमती शय, प्यारी शय, खूबसूरत शय कि वो जरी मतलब हर बंदे को नजर आ रही होगी। जी जी, तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई कमीना, कोई डाकू, कोई चोर, अगर उसकी नजर पड़ गई उसकी नजर ठहर जाएगी आपकी शय के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, अगर शय जो है उसमें कोई ऐब ना हो, बेहतरीन शय हो, तो उसकी नजर ठहर जाएगी। तो उस लालिब मैं ये हासिल करूं तो किसी भी तरीके आपसे हासिल करेगा, नुकसान पहुंचा के भी अगर हासिल करनी पड़ी। जी जी बिल्कुल ऐसी। लिहाजा क्या करो, उसको दागदार कर दो। ठीक है ना, ताकि किसी की नजर ना ठहरे, नजर ना लगे, नजर पलट जाए। अच्छा ठीक है जी। जी जी, यहां से एक और बात आपको समझ आएगी। रब, देखें, गौर कीजिएगा, रब का काम क्या होता है? रब का काम क्या होता है? रब जो, यानी कि रब जो कीमती शय होती है ना, जी जी, जितनी कीमती होती है उसको उतना बड़ा नजर बट्टू उसने लगाया होता है। जी जी, उतना बड़ा उसको नजर बट्टू लगाया होता है, यानी वो आपको उतनी गंदी नजर आएगी। ठीक है, उतनी ही, यानी कि उसमें अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी ज़ाहिर को देख के। अच्छा, ठीक है। और जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर गंद होगा, वो बाहर से बड़ी खूबसूरत नजर आएगी, उसमें बहुत अट्रैक्शन नजर आएगी। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? जी जी जी, कोई इसकी मिसाल देंगे? बहुत सारी मिसालें आगे चल के देंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, अपने वक्त पर। जी जी जी, बहुत है मेरे ख्याल, इतने बहुत है आज के लिए। अच्छा, बाकी कोई सवाल हो आपका कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ आई? जी जी बिल्कुल, हर एक बात क्लियर होगी।